اور اب بات کریں گے فلسطین کے معاملے پر۔ سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کا پول کھل گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے خبر بنا کر پیش کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز افغان مہاجرین کے برطانوی انخلاء کا حصہ ہے، نہ کہ اسلحے کی کھیپ کی اسرائیل منتقلی۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ بارہا فلسطین پر اپنا واضح موقف دے چکی ہے، جو کہ بہت کلیئر، بولڈ اور غیر مبہم ہے۔ وزارت خارجہ کے علاوہ اس آرمی چیف بھی متعدد بار فلسطین کی حمایت اور سپورٹ میں کھل کر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا چکے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی 2 فلائٹس بھی بھجوا چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈا کا مقصد اپنے مذموم سیاسی مقاصد کا حصول اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے حامیوں کی سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم میں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ بابر صاحب، بہت شکریہ اب تک نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ قوم کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کو کون لوگ اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ جب تک قوم ان چیزوں کے بارے میں نیشن کلیئر نہیں ہوگی، اس وقت تک ان لوگوں کے مقاصد جو ہیں وہ ہم پوری طریقے سے ان کو ہم ناکام نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ تو ایک آپ نے ایشو دیکھے، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا ایشو یہ نکال لیتے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے پھیلایا جاتا ہے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، اپنے ایک مخصوص پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس سے ملک بدنام ہوتا ہے، ریاست بدنام ہوتی ہے، ادارے بدنام ہوتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ بھی ملک اور ادارے ہیں، اور اداروں میں سب سے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے۔ اور یہ ایکچوئل ٹارگٹ کس کے؟ ہمارے دشمنوں کا، ہندوستان کا یہ ٹارگٹ ہے۔ یہ لوگ اینیمیز کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہلاتے ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر بیٹھ کے اس طرح کی گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مس ریڈ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے ملک اور ریاست اداروں کے خلاف ان کے اندر جذبات پیدا ہوں۔ اب یہ جو خبر جس کی بات آپ نے کی ہے، اس خبر کا دور دور تک حقیقت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس بات ہے۔ پاکستان کا تو شروع سے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر دنیا میں سب سے کلیئر موقف کسی کا اگر ہے تو وہ پاکستان کا ہے، جس میں آج تک 75 سالوں میں ذرہ برابر بھی آپ نے کسی نے کوئی کمی بیشی یا اس میں تبدیلی نہیں دیکھی ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کی مذمت کی ہے، فلسطین کی آزاد ریاست کی حمایت کی ہے، فلسطینیوں کے حقوق کا پاکستان دنیا میں سب سے بڑا علم بردار ہے۔ آج بھی ہم ان کے سب سے مؤثر وکیل ہیں۔ غزہ میں جب سے پچھلے 50 دنوں سے اسرائیل نے بربریت اور ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، پاکستان ہر فورم کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، فلسطینیوں کی حمایت میں، اسرائیل کے خلاف۔ اس ساری صورتحال میں اس طرح کی باتیں پھیلانا، خبریں پھیلانا اور دشمنی ہے جس اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، یہ فرمائے گا، یہ حقیقت تو آشکار ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے؟ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ قوانین موجود ہیں، ان قوانین میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب تک ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے اس وقت تک دوسروں کو سبق حاصل نہیں ہوگا اور دوسرے سے باز نہیں آئیں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ اس طریقے سوشل میڈیا ایسی خبروں کی پروپیگنڈاز کی اجازت نہیں دے سکتے، کوئی ریاست ہے جس سے براہ راست ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ تو قوانین موجود ہیں، FIA جیسے ادارے میں موجود ہیں، سائبر کرائمز کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہو بھی سکتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حقیقت تو آشکار ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کا پول کھل گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں پاکستان پر اسرائیل کو
اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے بھی خبر بنا کر پیش کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز افغان مہاجرین کے برطانوی انخلا کا حصہ ہے، نہ کہ اسلحے کی کھیپ کی اسرائیل منتقلی۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ بارہا دفعہ فلسطین پر اپنا واضح موقف دے چکی ہے، جو کہ بہت کلیئر، بولڈ اور غیر مبہم ہے۔ وزارت خارجہ کے علاوہ آرمی چیف نے بھی متعدد بار فلسطین کی حمایت اور سپورٹ میں کھل کر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا چکے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی 2 فلائٹس بھی بھجوا چکا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈا کا مقصد اپنے مذموم سیاسی مقاصد کا حصول اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔